بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سیدنا محمد المصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو مبعوث فرمایا، اور ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص کمالات عطا فرمائے جس کی بنیاد پر وہ نبی اپنی قوم پر اپنے نبی ہونے کی دلیل پیش کر سکا۔ سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی جو خوبیاں اور کمالات تھے، وہ تمام خوبیاں تمام کمالات میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع فرما دیے۔ آپ کی ذات میں کیا کمالات پائے جاتے ہیں، اگر ہم اس کو بیان کرنا چاہیں تو شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کے کمالات کو بیان کرتے کرتے ہم آپ کی شان میں گستاخی جو ہے وہ کر بیٹھے ہیں، اس لیے کہ جس کے علم کا کچھ ٹھکانہ نہ ہو، جو سو جائے اس کے بعد اس کے تہبند اور لنگی کا اس کو علم نہ ہو، اس کے سونے کی کیفیت اس کو معلوم نہ ہو، وہ اس ذات اقدس کے کمالات اور آپ کے فضائل کیسے بیان کر سکتا ہے؟ جس کو اپنی ذات کا علم نہ ہو، جو اپنے متعلق کچھ جانتا نہ ہو، جس کے سونے کے بعد اس کے علم کو زیرو سے جو ہے وہ تعبیر کیا جا سکتا ہو، وہ کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت کے کمالات کو اور آپ کی ذات اقدس کی سیرت کو بیان کرنا چاہے تو شاید وہ گستاخی ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ خود حق تعالی شانہ نے بیان فرمائی ہے۔ جو آدمی اوپر ہوتا ہے وہ نیچے والوں کو جانتا ہے، لیکن جو نیچے ہوتا ہے وہ اوپر والوں کو جو ہے وہ جانتا نہیں ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی عظمت یہ ہے کہ جماعت انبیاء میں کوئی بھی نبی آپ کے مقام تک نہیں پہنچ سکا، اس لیے جماعت انبیاء میں کوئی بھی نبی آپ کے مقام کو بیان نہیں کر سکتا ہے، سب جو ہیں وہ آپ سے نیچے ہیں، آپ کا ہم درجہ کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے اوپر صرف حق تعالی شانہ کی ذات ہے۔ آپ حق تعالی شانہ کی ذات جب اوپر ہے، آپ کو دیکھ رہی ہے، تو حق تعالی شانہ کو ہی یہ حق حاصل ہے کہ آپ کی سیرت کو بیان کر سکے۔ اس لیے قرآن پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اس جامعیت کے ساتھ بیان کرنا نہ کسی صحابی کے بس میں ہو سکتا ہے اور نہ کسی نبی اور رسول کے بس میں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ یقول ناعتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کی تعریف کرنے والا، آپ کے فضائل اور کمالات کو بیان کرنے والا یہ کہہ کر اپنا عجز ظاہر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بس وہ آخری کلمہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ سے پہلے آپ جیسا انسان نہ پیدا ہوا اور آپ کے بعد آپ جیسا انسان دنیا نہیں دیکھ سکتی ہے۔ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے آپ کی جو سیرت مبارکہ جامعیت کے ساتھ بیان فرمائی ہے، اس سیرت مبارکہ کا ایک جزو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا ہے، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا ہے، اور اس آپ کی ذات اقدس کی شان جو قرآن نے بیان فرمائی ہے، اس میں مجھے صرف ایک لفظ کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا ہے کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سراج منیر کیا ہے؟ سراج سورج کو کہا جاتا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ سراج سورج کو کہا جاتا ہے اور قمر چاند کو کہا جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سراج منیر سے تعبیر فرمایا۔ ایک چمکتا ہوا سورج ہے، ایک چمکتا ہوا ایک آفتاب بنا کر آپ کو ہم نے جو ہے وہ بوس فرمایا ہے۔ دنیا میں جو اندھیریاں ہوتی ہے، جو تاریکیاں ہوتی ہے، ان تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہماری دنیا کا آسمان ہے، اور اس آسمان میں مختلف تارے ہیں، ستارے ہیں، ایک طرف چاند ہے اور ایک طرف سورج ہے۔ ایک آسمان نبوت ہے، آسمان نبوت میں بھی مختلف قسم کے ستارے جگمگا رہے ہیں، وہاں پر چاند بھی پایا جا رہا ہے، اور اس افق رسالت میں آفتاب بھی پایا جا رہا ہے، اور وہ آفتاب میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق طلوع ہوتی ہے۔ صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے تو اپنے پیچھے ایک چمکدار سورج کی خوشخبری سنا رہی ہے، یہ خبر دے رہی ہے کہ میرا نور اور میرا اجالا یہ صرف تمہیں متنبہ کرنے کے لیے ہے کہ میرے بعد ایک چمکتا ہوا سورج نکلنے والا ہے، جو پوری دنیا میں پھیل کر دنیا کو جگمگائے گا، پوری دنیا کو اپنے نور سے منور کر دے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود اس دنیا میں ظاہر ہو، اس سے پہلے حق تعالی شانہ نے اس افق نبوت پر صبح صادق کو طلوع فرمایا، اور وہ صبح صادق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ جس طرح صبح صادق اپنے پیچھے آنے والے سورج کی جو ہے وہ خبر دیتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آفتاب رسالت جو آ رہا ہے اس کی خبر دی ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شان قرآن نے یہ ذکر کیے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری سنا رہے ہیں اپنے بعد ایک آنے والے نبی کی، اور وہ نبی ہے جس کا نام احمد ہے، جس کا نام محمد ہے، جس کی پوری ذات صفات سے بھری ہوئی ہے، اور اس ذات کا کمال یہ ہے کہ جس کا کمال کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ یہ صبح صادق طلوع ہوئی، اور اس کے بعد آفتاب رسالت یہ
آسمان نبوت پر ظاہر ہوا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد ایک حرارت کی کیفیت ہوتی ہے، سونے والے بیدار ہو جاتے ہیں اور ہر آدمی اپنے اپنے مشغلے میں لگ جاتا ہے، ہر آدمی اپنا مشغلہ سمجھ کر اس کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا سوئی ہوئی تھی، خاص طور پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تو آسمانوں کے اوپر اٹھائے جانے کے بعد پوری انسانیت سو گئی ہے۔ رب تعالیٰ شانہ نے اس سوئی ہوئی انسانیت پر ایک حرارت، ایک تپش جو ہے وہ ڈالی ہے، آفتاب رسالت کو طلوع فرما کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صورت میں اور پوری دنیا میں ایک حرارت پیدا ہو چکی ہے، اور جو سلانے والا نظام تھا وہ نظام خود سو گیا ہے۔ قیصر کے محل کے کنگرے جو ہیں وہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ ادھر فارس میں 1000 سال سے زیادہ زمانے سے جو آگ جل رہی تھی وہ آگ بوجھ گئی ہے۔ یمن کے جو محلات ہیں وہ آپ کی والدہ کے سامنے منکشف کیے جا رہے ہیں۔ اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سارے نظام دنیا کو سلائے ہوئے تھے، اب دنیا کو بیدار کرنے والا آ گیا ہے، یہ سارے نظام سو جائیں گے۔ اب ایک حرارت پیدا ہو گئی، ایک گرمی پیدا ہو گئی، اور اس گرمی کے نتیجے میں لوگ ایک راہ پر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آفتاب جب طلوع ہوتا ہے تو آفتاب میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ اگر طلوع کے وقت آفتاب اپنی پوری گرمی کو ظاہر کر دے تو انسان اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ انسان اس گرمی کو برداشت نہ کرے اور بیمار ہو جاویں، صحتیں خراب ہو جاویں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی آفتاب کو جب طلوع کرتا ہے تو اس کی جو حرارت ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ نمی انسانیت اس کو برداشت کر سکے، اس طرح آہستہ آہستہ آفتاب کی حرارت بڑھتی جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں وہ نبوت کا نور پایا جا رہا تھا کہ آپ کے تو آسمان نبوت پر طلوع ہونے کے وقت پورا نور اگر اللہ ظاہر کر دیتا تو انسانیت کی صحت بگڑ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ بدرجہ آپ کا نور جو ہے وہ ظاہر فرمایا ہے۔ آپ کی ذات میں جتنا نور ہے وہ نور ابھی کائنات میں ظاہر نہیں ہوا ہے۔ مجدد الف ثانی سید احمد سرہندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جو نور پایا جاتا ہے اگر وہ اس نور کا ایک سوئی کے ناکے کے برابر کا حصہ بھی ظاہر ہو جائے تو دنیا میں آپ کا انکار کرنے والا کوئی ایک آدمی بھی موجود نہ رہے۔ ایک سوئی کے ناکے کے برابر نور ظاہر ہو جاویں، پوری دنیا مسلمان ہونے پر مجبور ہو جاویں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات میں جو نور پایا جا رہا ہے اس نور کا ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی حصہ ظاہر نہیں ہوا ہے۔ اگر پورا نور ظاہر ہو جاویں تو کیا صورت حال ہو؟ انسانیت اس نور کو برداشت نہ کر سکے، جیسے آفتاب کا پورا نور اس دنیا میں ظاہر ہو تو دنیا جو ہے اس کو برداشت نہ کر سکے۔ اور اس آفتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نور رکھا ہے، آج کی دنیا تو سولار سسٹم کی دنیا بن چکی ہے، اس کا معمولی اس کی کرنیں جمع کی جاتی ہے اور اس کی بنیاد پر بڑے بڑے پلان جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور یہ ظاہر ہوا ہے جو سوئی کے ناکے سے بھی کم مقدار میں ہے، لیکن قیامت تک اس نور کی بنیاد پر پوری دنیا جو ہے وہ روشنی پھیلاتی رہے گی۔ آفتاب پوری دنیا کے لیے ایک ہی ہے، پوری دنیا کے لیے ایک ہی آفتاب ہے، اور اس آفتاب کے ساتھ آپ کو تشبیہ دے کر حق تعالی شانہ انسانیت کو یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ کی ذات پوری دنیا کے لیے نبی ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اے لوگو میں تم تمام کی طرف، میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کی جانب سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت کی صبح تک میری ہی نبوت کا سکہ چلنے والا ہے۔ میری نبوت سے جو ٹکرائے گا وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا، نبوت کا سلسلہ باقی رہتا، تو
تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بنا کر بھیج دے۔ حضرت عمر فاروق میں وہ صلاحیت اللہ کے نبی نے دیکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، لیکن آپ نے فرمایا ولکن لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں نبوت کے سلسلے کے ایک مہر ہوں، مہر لگ جانے کے بعد لکھا جانے والا کوئی حرف قابل قبول نہیں ہوتا ہے، مہر نبوت کے لگنے کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا یہ جھوٹا نبی ہو سکتا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وفات کے موقع پر آپ حضرت عائشہ کی حجرے میں آرام فرما ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے مبارکہ میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ دینے کے بعد یہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں طبت حیا و طبت میتا، کہ اے میرے محبوب آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی اور آپ کی موت بھی پاکیزہ ہے، لوگ مر جاویں تو عیبدار ہو جاتے ہیں، آپ کی موت آپ کے لیے کوئی عیب کا سبب نہیں ہے، آپ کی موت آپ کی پاکیزگی کی دلیل ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ وَانْقَطَعَ لِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ مِّنَ النُّبُوَّةِ۔ ہاں یہ اللہ کے نبی ایک غم ہے کہ آپ کی وفات کی وجہ سے وہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کی وفات کی بنیاد پر منقطع نہیں ہوا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، زمینی اعتبار سے بھی اور زمانے کے اعتبار سے بھی میں تنہا ایک نبی ہوں جو قیامت تک اپنی نبوت کے دعوے اور دلیل کے ساتھ اس کائنات میں موجود رہوں گا۔ آپ کی نبوت کی دلیل قرآن پاک کی صورت میں، معجزے کی صورت میں قیامت تک کی صبح تک باقی رہنے والی ہے۔ آپ کی نبوت باقی ہے، آپ کی نبوت کا باقی رہنا، نبوت کی دلیل کا باقی رہنا یہ بھی لازم اور ضروری تھا۔ دوسرے انبیاء کرام کے جو معجزات ہیں ان انبیاء کرام کی وفات کے ساتھ ان کے ساتھ قبروں میں چلے گئے، کوئی نبی اپنے پیچھے کوئی معجزہ چھوڑ کر نہیں گیا۔ ہاں وہ معجزات کی خبریں جو ہیں باقی رہ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیراہن یہ آپ کا معجزہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، لیکن کسی نبی کا معجزہ اس نبی کی وفات کے بعد باقی نہیں رکھا گیا، اس لیے کہ اس نبی کی وفات کے ساتھ نبوت کا دعویٰ ختم ہو چکا ہے، دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ میرے اور آپ کے آقا کی وفات کے بعد آپ کا نبوت کا دعویٰ بھی باقی ہے۔ جب نبوت کا دعویٰ باقی ہے تو اس نبوت کے دعوے کی دلیل کا باقی رہنا یہ بھی ضروری ہے۔ اس دلیل کے طور پر اللہ نے قرآن پاک جو معجزے کی صورت میں نازل فرمایا ہے وہ قرآن پاک آج تک ہمارے درمیان جو کا تو موجود ہے۔ دنیا میں انقلابات آئے ہیں لیکن کسی انقلاب کی بنیاد پر قرآن پاک کو ایک حرف کے برابر بھی کوئی تحریف کا شکار نہیں کر سکا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا کلام ہے، نبی کا معجزہ ہے، نبی کا دعویٰ باقی ہے نبوت کے باب میں، نبی کا معجزہ نبی کے نبوت کی دلیل کے طور پر یہ بھی باقی رکھا جائے گا۔ تو پوری کائنات کے لیے ایک آفتاب ہے، پوری کائنات کے لیے ایک ہی نبی ہے۔ جب آپ وجود میں آ چکے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوتیں آپ کی نبوت کے پردے میں آ چکی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی روحوں سے اللہ نے عہد لیا ہے میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، لیکن تمہارے موجود ہوتے ہوئے اگر میرا وہ نبی آ جاویں، ایک خاص نبی آ جاویں، وہ خاص رسول آ جاویں تو تم پر لازم ہے کہ تم اس پر ایمان لے آنا اور تم ان کی مدد کرنا۔ انبیاء کرام سے صرف یہ کہا نہیں گیا بلکہ ان سے کہا گیا کہ عہد لو۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی روحوں نے عہد لیا، قالوا اقررنا قال فاشهد۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب اقرار پورا کروایا تو اللہ نے جو ہے ان کو گواہ بھی بنایا اور یہ کہہ دیا گیا کہ وہ نبی میرا آخری نبی ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، اس لیے آپ نبی الانبیاء ہے۔ زمان کے اعتبار سے بھی زمان کو اور وسعت دے دو، اگلی جو قومیں گزری ہیں، اگلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان انبیاء کرام کے بھی آپ نبی ہیں۔ قیامت تک آنے والی
پوری امت کی آپ نبی ہے، آپ نبی الانبیاء ہے، اس کو اور وسعت دے دو، آپ نبی الامم ہے، تمام امتوں کے آپ نبی ہے، تمام امتوں کے انبیاء پر جب ایمان لانا لازم اور ضروری قرار پایا تو ان انبیاء کرام کی امتوں پر بھی لازم قرار پایا کہ وہ بھی آپ پر ایمان لائیں، وہ بھی آپ پر ایمان لائیں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، میرے بعد تمہارے بعد وہ نبی آئے گا، وہ نبی کون ہے؟ علامہ تاج الدین سبکی علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی اس آیت کی تفسیر میں۔ تاج الدین سبکی علیہ الرحمہ کی کتاب کا نام ہے التعظیم والمنہ فی لتؤمنن بہ ولتنصرن، لتؤمنن بہ ولتنصرن کی تفسیر میں التعظیم والمنہ نامی کتاب لکھی۔ اس کتاب میں علامہ سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ کو آفتاب قرار دیا گیا۔ آفتاب پوری کائنات کے لیے ایک ہے، آپ کے وجود میں آنے کے بعد پوری کائنات کے لیے ایک ہی نبی اور ایک ہی رسول رہے گا۔ آفتاب کسی کے تعریف کرنے سے متاثر نہیں ہوتا، آفتاب کسی کی برائی کرنے سے متاثر نہیں ہوتا۔ آفتاب طلوع ہوتا ہے، لوگ اس کی قدر نہ کریں، سوئے رہیں، پڑے رہیں، تو آفتاب ناراض ہو کر نہیں چلا جاتا ہے، اور یہ نہیں کہہ کر جاتا ہے کہ کل ادھر طلوع نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی آفتاب کی تعریف کرنے لگے اور اس تعریف کی بنیاد پر آفتاب یہ نہیں چاہتا کہ یہاں کے لوگ میری خوب تعریف کرتے ہیں اس لیے آج کی رات تو میں یہیں رہ جاؤں گا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب رسالت ہے، سراج منیر ہے، سراج منیر ہے۔ جب سراج منیر ہے، آپ کسی کی تعریف سے خوش نہیں ہوتے کہ آپ جو ہیں اس کی طرف مائل ہو جاویں، اور آپ کسی کی برائی سے متاثر نہیں ہوتے کہ اس کو دعوت دینا چھوڑ دیں۔ ایک ایک دشمن کے پاس آپ سینکڑوں مرتبہ گئے ہیں، حالانکہ وہاں موت کے خطرات ہیں، وہاں ایذا رسانی کے خطرات ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، اور بالکل فزیکلی آپ اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں، لیکن آفتاب متاثر نہیں ہوتا۔ یہ آفتاب رسالت بھی کسی کی تکلیف سے متاثر نہیں ہوتا ہے، کسی کی تعریف سے متاثر ہو جاویں اور اسی کے ہو کر رہ جاویں، یہ آپ کی ذات میں نہیں پایا جا سکتا۔ جیسے آفتاب کسی کی تعریف سے متاثر ہو کر اسی علاقے کا ہو کر رہ جاویں، نہیں ہو سکتا ہے۔ آفتاب کے تشبیہ دینے میں، آفتاب کے ساتھ تشبیہ دینے میں اور ایک معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آفتاب ایک لمحے کے لیے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، ایک لمحے کے لیے نہیں، ایک لمحہ جلدی طلوع ہو جاویں، ایک لمحہ جلدی غروب ہو جاویں، یا کہ اپنی رفتار میں کہیں رک جاویں، نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب رسالت ہے۔ جب یہ رسالت کی آفتاب ہے تو آپ بھی ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں، ایک لمحے کے لیے نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، خواہشات نفس کی بنیاد پر آپ باتیں بتاتے نہیں ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ بتاتے تو کیا ہوں گے، خواہشات نفسانی آپ میں شامل نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن تنبیہ کر رہا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی۔ داؤد سے کہا جا رہا ہے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرنا، اور میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ خود شہادت دے رہا ہے کہ وما ينطق عن الہوی، خواہشات نفسانی کی بنیاد پر آپ کوئی بات بناتے ہی نہیں ہیں، بتائیں گے تو کیا، یہ آپ کی ذات ہے، آپ کی ذات ہے۔ آفتاب متاثر نہیں، آپ متاثر نہیں۔ آفتاب کو کوئی دباؤ میں نہیں لا سکتا۔ آفتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن کوئی دباؤ میں لانا چاہے نہیں لا سکتا ہے، نہیں لا سکتا ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبوت کے مشن کے باب میں کوئی دباؤ میں نہیں لا سکا۔ پٹائی ہو یا مٹھائی ہو، دونوں موقعوں پر آپ کا طرز عمل آفتاب کی طرح، کوئی آپ کی خوشامد کرنے لگے، کوئی آپ کی چاپلوسی کرنے لگے، کوئی جو ہے مسکا پالیسی جو ہے وہ کرنے لگے، آپ کی ذات متاثر نہیں جیسے آفتاب متاثر نہیں۔ کوئی آپ کو دبانا چاہے، آپ متاثر نہیں جیسے آفتاب متاثر نہیں۔ ذرا اس واقعے کو دیکھ لیجئے۔ کفار مکہ نے
آپ کے ساتھ دشمنی کرتے کرتے اپنے آپ کو انتہا تک پہنچا دیا، آخری حد تک پہنچا دیا، لیکن آپ دب نہ سکے۔ آخر کار صلح کی بات آئی، اور صلح کی بات میں کیا کہا گیا؟ ادھر جا کر خواجہ ابو طالب سے کہا گیا کہ تمہارے بھتیجے محمد نے ہمیں بہت پریشان کر رکھا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس لیے محمد سے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ سردار بننا چاہتے ہیں ان کو عرب کا ہم سردار بنا دیتے ہیں، اگر مال و دولت چاہتے ہیں ان کے قدموں میں مال و دولت نچھاور کر دیتے ہیں، اگر کسی خوبصورت حسین لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں عرب کی حسینائیں آپ کی جو ہیں وہ سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، آپ جس سے چاہے نکاح کر لیں، اگر آپ کے دماغ میں کوئی خلل ہے تو آپ کا علاج ہم کروائیں، لیکن ان سے پوچھیں آپ کیا چاہتے ہیں۔ خواجہ ابو طالب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر یہ کہا کہ بھتیجے یہ تمہاری قوم کے سردار آئے ہیں اور وہ یہ پیشکش کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان میں سے کیا چاہتے ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا یا عم لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی شمالی ما ترکت هذا الامر۔ اے میرے چچا یہ تو سب ممکن چیزوں کی بات کہہ رہے ہیں کہ حسین لڑکی سے نکاح کروانا ممکن ہے، مال و دولت کے ڈھیر لگا دینا ممکن ہے، دماغ کا علاج کروا دینا ممکن ہے، کسی کو سردار بنا دینا ممکن ہے، یہ ممکنات نہیں۔ اگر ناممکن چیزوں کا میرے ساتھ وہ سودا کرنا چاہے، میرے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پر آفتاب کو لا کر رکھ دے، میرے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ماہتاب کو، چاند اور سورج کو لا کر جو ہے رکھ دے، تو بھی ما ترکت هذا الامر، میں اپنا یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ چاہے مجھے دباؤ میں جو ہے وہ لانا چاہے یا ہے کہ مجھے خوشامدیں کرنا چاہے، میں آفتاب نبوت ہوں۔ آفتاب متاثر نہیں ہوتا ہے، کسی کے خوشامد سے خوش ہو جاویں اور کسی کے دباؤ سے جو ہے متاثر ہو جاویں، میں وہ نبی نہیں ہوں۔ میں اپنا کام کروں گا حتی تنفرد سافلتی، یہاں تک کہ میرا سر یہ میرے در سے جدا نہ ہو جاویں، میں اپنے اس کام سے ایک بال کے برابر بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یہ آفتاب نبوت ہے، یہ آفتاب دنیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اسی آیت کی تفسیر میں فرماتی ہے کہ لنا شمس وفی الآفاق شمس وشمسی فوق شمس النہار فإن الشمس تطلع بعد صبح وشمسی طالع بعد النہار۔ ایک ہمارا آفتاب ہے، ایک دنیا والوں کا آفتاب ہے، لیکن ہمارا آفتاب ہمارا حضرت عائشہ کا نہیں، ہمارا آفتاب دنیا والوں کے آفتاب سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ دنیا والوں کا جو آفتاب اور سورج ہے وہ صبح صادق کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور میرا آفتاب تو رات کو بھی اپنی روشنیاں دنیا والوں کو جو ہے وہ دیتا رہتا ہے۔ فإن الشمس تطلع بعد صبح والشمس طالع بعد النہار، دین کے چلے جانے کے بعد بھی میرا آفتاب برابر طلوع رہتا ہے، اپنی روشنی دنیا والوں کو برابر دیتا رہتا ہے۔ یہ آپ کی جو ہے وہ آفتاب ہونے کی صفت ہے۔ اور ایک بات سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب جو قرار دیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی علماء نے بیان فرمائی ہے، ایک وجہ یہ بھی آفتاب کی رفتار کیا ہے، 1 گھنٹے میں، اب ہم تو دیکھنے نہیں گئے، دنیا والوں نے، ناسا والوں نے جو رپورٹ پیش کی اس کے مطابق 1 گھنٹے میں 6 لاکھ کلومیٹر یہ آفتاب چلتا ہے۔ 1 گھنٹے میں 6 لاکھ کلومیٹر یہ دنیا کا آفتاب چلتا ہے۔ میرا اور آپ کا آفتاب، آفتاب رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کے سامنے اس آفتاب کی رفتار دھیمی پڑ جاتی ہے۔ میرا اور آپ کے آقا کا 1 منٹ کا سجدہ وہ مراتب طے کرتا ہے جو آفتاب اپنی رفتار میں ان مراتب کو طے نہیں کر سکتا ہے۔ آفتاب جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، لیکن وہ ایک وقت آتا ہے کہ مغرب میں جا کر اس کو ڈھل جانا پڑتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کی رفتار یہ ہے، ایک سجدے کے بعد آپ جو ہیں وہ اتنی ترقی کر رہے ہیں کہ اس ترقی کے بعد اس آفتاب رسالت کو کہیں بھی ڈھلنا نہیں ہے۔ آپ کا 1 منٹ کا سجدہ وہ معرفت کے وہ مراتب طے کروا رہا ہے کہ
کہ جو اس آفتاب میں یہ چیز پائی نہیں جا رہی ہے۔ غرض آپ آفتاب نبوت ہے، اس آفتاب نبوت کو اللہ نے ہمارے لیے آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ اگر آفتاب طلوع ہو اور کسی کی آنکھ بے نور ہو، اس آفتاب سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یہ آفتاب رسالت یہ طلوع ہے، ابھی اپنی روشنیاں جو ہیں دنیا کو دے رہا ہے، لیکن اگر دنیا والے آنکھ بند کر لے تو اس کے نتیجے میں اس آفتاب نبوت سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں کا حال یہی بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی جو ہے فرمایا، بار بار ارشاد فرمایا، اپنے مرض الوفات میں بھی ارشاد فرمایا، ترکت فیکم شیئین، تمہارے درمیان دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لو تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی ابدا، اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے تو میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ ان میں ایک نمبر پر حبل اللہ المتین کتاب اللہ، یہ اللہ کی مضبوط رسی کتاب اللہ ہے، اس کو مضبوط پکڑے رکھنا، تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا میری سنتیں ہیں، یہ دو نور ہے، دنیا کی اندھیریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے دو نور پیدا فرمائے۔ ایک طرف آفتاب ہیں جو دن کے وقت دنیا کو نور دیتا ہے، اور ایک مہتاب چاند ہے جو رات کو جو ہے وہ نور دیتا ہے۔ دل کے اندھیریوں کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ نے دو نور بنائے، ایک نور کتاب اللہ کا ہے اور ایک نور سنت رسول اللہ کا ہے۔ اگر ان دونوں نور سے آدمی اپنی آنکھیں پھیر لے، صرف نظر کر لے، تو اس نور سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نور کی برائی بیان کرنے والا آفتاب پر تھوکنے والے کے برابر ہے۔ آفتاب پر تھوکنے والے کی بنیاد پر آفتاب میں کوئی عیب پیدا نہیں ہو سکتا ہے، وہ تھوک پلٹ کر اس پر آئے گا۔ اسی طرح اس آفتاب رسالت پر اگر کوئی کیچڑ اچھالے، آفتاب رسالت کی ذات میں، آپ کے اوصاف میں، آپ کے کمالات میں کوئی نقصان پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کیچڑ پلٹ کر اسی پر آئے گا جو کیچڑ ڈال رہا ہے۔ دنیا نے آج تک یہ چیزیں دیکھ لی ہے، لیکن تعجب اس بات کا ہے کہ ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہے، ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہے۔ یہ اللہ کی حجت قائم ہے۔ اگر اس حجت سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، قیامت کے دن اللہ کی یہاں پر ہم کو جواب دینا ہوگا کہ میں نے تمہارے لیے دو نور پیدا کیے تھے، اس نور سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا۔ اس لیے دوستو صرف سیرت بیان کرنا یہ مقصود نہیں ہوا کرتا ہے۔ سیرت کا مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عملی زندگی کو اپنانا اور اختیار کرنا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارے نبی ہے اور یہ ہمارا فرض ہے۔ اگر فرض چوک جائیں گے قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اس لیے دوستو سیرت کے جلسے ٹھیک ہے، محبت عقیدت کی بات ہے، لیکن مقصود نہیں ہے، مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ کوئی ذریعہ ہی پکڑ کر بیٹھ جاوے، مقصود کو بھول جاوے، دنیا کی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، آخرت میں کہاں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔